بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم بن عاص جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرما کر مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جھانکتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حسن و حسین علیہ السلام مروان کے پاس تھے کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے تھے۔ حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے مانے ہو رہے تھے، لیکن مروان نے کہا کہ اہل بیت سب کے سب ملعون اور لعنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرمانے لگے، کیا اہل بیت سلام اللہ علیہم ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے تجھ پر لعنت کی ہے، اور اس زمانہ میں جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ مروان بن حکم اور اس کے باپ حکم بن عاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، جس کا حوالہ المستدرک الحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ میں رقم ہے۔ سواق المحرقہ میں ہے کہ جب مروان پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں چلتے تو حکم بن عاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کی نقلیں اتارتا ہوا چلتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت میں ہوتے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جھانکتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل قریش کی راز کی باتیں یہ منافقین کے پاس جا کر بڑھا چڑھا کر کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس ملعون پر لعنت فرما کر اس کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت میں بھی ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ میں داخلے کی اجازت نہ ملی اور یہ مدینہ سے باہر ہی رہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت میں رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے دونوں باپ بیٹے کو واپس مدینہ بلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر اس کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی مروان کو دے دیا تھا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی مروان بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جاگیر فدق کا مالک بن جاتا ہے اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ناحق میں مروان بن حکم کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ قتل عثمان غنی کے بعد یہ مدینہ منورہ سے بھاگ نکلا۔ جنگ جمل جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مروان کا باپ حکم بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، آپ نے اسے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے مروان کو اپنی خلافت میں واپس بلا کر اپنا کاتب مقرر کر دیا اور عثمان مروان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے، مگر یہ مروان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کا سب سے بڑا سبب تھا، کیونکہ مروان نے حضرت عثمان سے منسوب ایک جعلی خط اس وفد کو قتل کرنے کے لیے مصر میں لکھا تھا۔ اس خط کی تفصیل یوں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رضائی بھائی ابن سرح کو مصر کا گورنر بنا کر مصر روانہ کیا تھا، اور مصر میں جا کر اس ابن سرح نے ظلم و سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزنش کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد بن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا جائے اور ابن سرح کو ہٹایا جائے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر نامزد کر کے مصر روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر ابھی مصر کے راستے میں ہی تھے کہ انہیں وہاں پر ایک حبشی غلام ملا جس کے پاس خلیفہ وقت کی مہر ثبت کیے ہوئے ایک خط برآمد ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کا وفد تمہارے پاس آئیں گے۔
تو تم محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہی اس وفد کو بھی قتل کر دینا۔ محمد بن ابی بکر وہ خط لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلیفہ وقت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی حکم نامہ تحریر نہیں کیا۔ بعد میں یہ بھید کھلا کہ یہ جعلی خط خلیفہ کی مہر ثبت کیے ہوئے مروان بن حکم نے تحریر کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ مروان کو ان کے سپرد کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی نے سختی سے انکار کر دیا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو مدینہ کا عامل مقرر کیا تو یہ مدینہ کی مساجد میں جا کر ہر جمعے کو ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ امام حسن نے فرمایا کہ اللہ نے حکم اور اس کی اولاد پر لعنت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مروان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ رسول اللہ نے مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حکم بن عاص کی اولاد میرے اس ممبر پر اس طرح چڑھ گئی ہے جس طرح سے بندر چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوت ہو جانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کے حکم سے یزید کی بیعت لینے کے لیے مروان مدینہ میں آ کر اس کا اعلان کرتا ہے تو یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کرتا ہے تو عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مزاحمت کی اور کہا کہ تم قیصر و کسریٰ کی روایت پر خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور ملوکیت کو مسلط کرنا چاہتے ہو۔ تو مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنا چاہا تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ان کی بہن تھی ان کے حجرے میں جا کر چھپ گئے تو مروان نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مروان تو میرے بھائی کے بارے میں یہ جملے ادا کرتا ہے جو کہ ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے اور تیرے اوپر اور تیرے باپ کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور تم دونوں کو مدینے سے نکال باہر کیا تھا۔ یہ سن کر مروان بن حکم کچھ نہ کہہ سکا اور وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔